السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے خواجہ سیال کوٹی صاحب. کیا حال ہے جناب آپ؟ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بڑے فریش لگ رہے ہیں، لگتا ہے امریکہ یورپ کا دورہ بڑا ریفریشنگ تھا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، موڈ بڑا اچھا ہے. دیکھیں کتنا رومانٹک موسم ہے، ہر سو جو ہے وہ اتنا پیار پھیلا ہوا ہے. اور جو ہے وہ آپ کے پروگرام سے بھی جو ہے اس پلیٹ فارم سے جو ہے میری یہی جو ہے وہ گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ نفرتوں کے بیچ جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے وہ پیار اور محبت سے جو ہے وہ کام لیں. سر پیار اور محبت سے یاد آیا، آپ نے پچھلے دنوں ایک ہی کمپنی کے 2 فون سیٹس لیے تھے. ایک کسی کے نام کر دیا، ایک اپنے نام، بل آپ پے کرتے ہیں. وہ کسے لے کر دیا؟ دیکھا، اگر آپ نے زندگی میں کوئی پیار کا دشمن دیکھنا ہے تو دیکھنے میں اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہوں. میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیں، آج تو بڑا بسکٹ کا کوٹ بنایا ہوا ہے آپ نے. ماشاءاللہ، آپ کو دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو چائے میں ڈبو کے کھاؤں. بسکٹ نہیں ہوتا اس رنگ کا. اس رنگ کا کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ کیک رسک ہوتا ہے. اچھا لو ماشاءاللہ جو بتائیں نا، آپ بتائیں نا کیسے ہیں آپ؟ اچھا عابد شیر علی کی بات کر لیں. دوستی، پیار، محبت. عابد شیر علی سے تو اچھا آپ شفقت چیمے کا ذکر کر لیں. کیسے سیاستدان ہے؟ ابتدان آپ عابد شیر علی سے لڑ پڑے، اس کے بعد چودھری نثار کے ساتھ لڑائی. کیا وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہونی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آج پیار محبت کی باتیں کرتی ہیں. اتنا پیارا موسم ہے جو ہے نا، آپ جیسی پھپے کٹنیاں منٹ میاں نواز شریف کے قریب جو شخص ہوتا ہے وہ آپ کو برا لگنے لگ جاتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ میرے قائد ہیں، جناب میاں محمد نواز شریف و میاں محمد شہباز شریف و میاں حمزہ شریف و میاں سلمان شریف و ان کا مالی شریف و ان کا ڈرائیور شریف. بات دراصل یہ ہے آفتاب بھائی کہ ہم نے، آپ دیکھیں کتنے جلدی میں نے جو ہے نا دفاع کا چارج لیا ہے اور آپ کے ملک کے دفاع کو جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنا دیا. 2 موبائل فونوں کے ساتھ آپ نے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر کیا. میں کیا یہاں پر موبائل فون بیچنے کے لیے آیا ہوں؟ میں آپ کو کیا لگتا ہے میں کسی فرنچائز پہ بیٹھا ہوں؟ نہیں تو آپ نے 2 اکٹھے کیوں لے لیے؟ 2 اکٹھے کیوں لے لیے؟ میں میرے کام اس طرح کے ہیں، مجھے 2 وزارتیں ہیں تو 2 موبائل نہیں ہوتے. کیسی لاجک بنائی ہے؟ یہ ہوتا ہے دماغ بڑی آدمی کا. مان گئے بھائی؟ میں مان گیا. جب آپ کا یہ دایاں گال پھڑپھڑانے لگتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں. اچھا میں مان گیا ہوں، آپ نے 2 وزارتیں ہیں تو 2 موبائل بھی ہیں. 2 وزارتیں، 2 موبائل. بس مجھے بھائی خدا کا واسطہ ہے، مجھے بھی بات کر لیں دے. آپ نے خود تو بات کر لی، اب مجھے آپ کا شو ہے، روز آنا آپ باتیں کرتے رہتی ہیں. یہ 2 کا ہنسا. میں آپ کی اگر انگلی مروڑ دوں یہ والی خواجہ صاحب یہ کر رہے ہو، یہ 2 کا ہنسا بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ تو 4 کا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں اپنے آئی ٹی انچارج کی ڈانٹ ڈپٹ کی. ہاں جی. اس نے فون بلز میں کچھ مسئلہ کر دیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، کنیکشن جو آپ کو دینا تھا انہیں دے دیا. کس کو دیا؟ کس کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں. وہ دوسری وزارت کو دیا. یہ دوسری وزارت کون سی ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ ایک اینکر جو ہے وہ بڑا مصروف رہتا ہوگا، سارا ٹائم اپنی ریکارڈنگ وغیرہ میں، ریسرچ وغیرہ پہ لگا رہتا ہوگا. آپ تو ویلے رہتے ہیں، ہر وقت چاتیاں مارتے رہتی ہیں. اچھا چاتیاں سے مجھے یاد آیا. نہیں کو کیوں یاد آتا؟ آپ کچھ بھولتے بھی. ایک وزارت آپ کے ساتھ فرانس میں بھی تھی. جی خواجہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل آپ کی سیاسی خبروں کی بجائے آپ کی افیئرز کی خبریں آ رہی ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور کرنٹ افیئرز کی بات کر رہا ہے یہ اچھی بات ہے. دیکھیں ایک اچھا انٹرنل افیئرز کی بات نہیں ہے. آپ کی انگلیاں گھوم رہی ہیں نا، میں کوئی گیم کر میں آپ کی انگوٹھی چرا کے بھاگ جاؤں گا. یوں نہیں کر سکتے سر. میں نے انٹرنل افیئرز دکھایا، لو افیئرز تو نہیں کہا. آپ پریشان تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے میں نے کوئی بھانڈا پھوڑ دیا آپ کا. سر سب کرتے ہیں، ادھر دیکھیے سارے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کیوں نادم کیوں ہے، شرمندہ کیوں؟ سارے ہی کر دے، ماندہ کوئی نہیں. یار میری اب زندگی کا ایک ہی مقصد ہے آفتاب بھائی، میں نے اب نہ تو کہ آپ کے پیچھے پڑنا. میں وہ باتیں اب منظر عام پہ لے کے آؤں گا نا، منہ دکھانے جو نہیں ہے. چھوڑ دیں، میں گورنمنٹ کالج کے کرتوت پھڑوں گا آپ کو. وہ جو اس کے بعد آپ نے اکاڑے میں جو کچھ آپ نے وہاں پہ ڈکیتیوں میں جد توڑا حاصل کیا. آپ وزیر ہیں، شیر بنے، شیر آپ کا نشان ہے. اب اگر کچھ کر لیا ہے تو برداشت بھی کریں اور بتائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. کر لیا، دیکھیں میں کیا ویسے کر لیا. میں بتا رہا ہوں جی. صرف اتنی سی بات ہے کہ نو کمنٹس.
I love you. अच्छा, I love you. एक और बात याद है, I love you. लव यू से, Oh, baby, I love you. लव यू से एक और बात याद है। भाई है ना यार, आप बात टेढ़ी बात करेंगे हमारे बारे में? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो मेरे पीर मुर्शिद हैं। वो दूसरा फरीक, आप एक बार फोत होके देखें, सबसे पहले मैं चादर चढ़ाऊंगा। मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ ये आपके कट साथ। जाएगा, सेंसर वाले काट देंगे। सेंसर वाले अगर पिछली चीजें नहीं काटते तो ये क्यों काटेंगे? मैं सिर्फ आखिरी बात, पार्टिंग शॉट इस हवाले से ये कर रहा हूँ कि ये जो दूसरा फरीक है ना जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, हाँ जी, आप तो हैं बड़े नफीस आदमी, जी। डिसेंट आदमी। ये दूसरा फरीक जरदारी साहब को कह रही थी। तुम्हें पता है दूसरा फरीक कौन है इसमें, ठीक है? लेकिन वो दूसरा फरीक बड़ी टेढ़ी बातें करता है हमारे बारे में। आपसे ज्यादा टेढ़ी बातें करता है। जरा उसे समझा दें। वो जो दूसरा फोन है ना, उस पर एक कॉल कीजिएगा या SMS कीजिएगा कि ये बातें ना किया करें, क्योंकि हमने उसे तो कुछ कहना नहीं है, हमने आपको पकड़ना है। ये जो आपके अंदर एक सलाहियत है शिकायती टटुओं वाली, ये मतलब पैदाइशी है या वक्त के साथ साथ ये सहाफत का कोई ये इसमें अमल दखल है? क्या मामला क्या है? मुझे आपके सॉफ्टवेयर में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है। वैसे एक बात है, दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं। आई हेट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मेरा ख्वाजा साहब से ये सवाल है कि आप गवर्नमेंट पर तवज्जो दें, अपने अफेयर्स पे तवज्जो ना दें। आप भी अपने ऊपर जरा तवज्जो दें। आपका एक बड़ा खूबसूरत गांव तकिया बन सकता है। मेरा मशवरा है, आप करके देखें। देखिए, सोचे भाई को आपने रखा है और ऊपर आप यूं बैठे हैं, ये इसी तरह जिस तरह आप इस वक्त बैठे हुए हैं। आपने हाँ जी, दरोग बर गर्दन रावी, सही होगा। आपने मियां नवाज शरीफ से गुजारिश की थी एक मारूफ सियासी खातून के लिए MNA का टिकट मांगा था आपने, तो मियां साहब ने जब इनकार किया तो आपका रिएक्शन क्या था? जो इस वक्त है। शशदर रह गए थे आप, शशदर। नहीं, शशदर वाली तो कोई बात ही नहीं है। उस्ताद रफीक के लिए मैंने बात की थी। अगेन दरोग पर गर्दन रावी। मियां साहब ये कहते पाए गए थे कि इसी के लिए साद रफीक सिफारिश करने आया था और उसी के लिए ये आए। ये रौला क्या है? दोनों खाजगान भी हैं और इतने करीबी हैं। अगर मैं यहाँ पर कान पकड़ लूं तो हमारी जान छूट जाएगी। आप तो मेरे तो आप बड़े भाई हैं, नहीं है यार, ऐसे भाई पर मैं आपकी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंतहाई नफीस और प्यारे आदमी है। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट, और मैं किसी प्रेशर या डर की वजह से नहीं कहा। ज्यादा मेरी क्या करेंगे, बिजली भी नहीं काट सकते ये इतने नफीस आदमी हैं। लेकिन मैं आपकी कल में काट दूंगा। मुझे आता है आप रहमान मलिक हैं। जुगत चेक किया, जुगत को छोड़े, आमद चेक करेंगे। अभी आपने ये नहीं सुना कितने जबरदस्त तरीके से करते हैं। मुझे जवाब नहीं दिया आपने, फिर मियां साहब को समझाया। आपको जवाब क्यों दूं? आप मंगेतर है मेरी। वह अभी तक अब भी मंगेतर दिमाग पे सवाल है। अच्छा, ये सारी दुर्गत आपकी पता क्यों बन रही है? जी, क्यों बन रही है? आपको भेजा हमने बिजली पैदा करने के लिए था, आप ताल्लुकात पैदा कर रहे हैं। अब ये ताल्लुकात आपने एहतियातन ही कहा है वैसे, और ये कहा ना, देखे ना, आप मेरी बात को समझे ना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ले लगा। अच्छा जी, जी मेरा जी एक सवाल है ख्वाजा साहब। हाँ जी, इनको दवाई नहीं पैसे दे। इन्हों तो सज्जा गुर्दा काम भी नहीं करता, निका मुंडा भी काम नहीं करता। लोड शेडिंग तो दिन ब दिन ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ है जी। तुसी बड़े वादे कीते आन के बिजली आ जासी है, उसी कुछ भी नहीं होया। लोड शेडिंग की वजह तो उसी मास्टर सेलों से करा लिया। हमारा आपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा था इंतखाबात में क्या था कि 2 से 3 साल में आपके अंदर मुल्क के अंदर से लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। कहा था ना जी, 2 से 3 साल में हमारा पेओब नहीं खत्म कर सकते। तो फिर कहा क्यों? मैंने सच्चाई से एक बात कही, इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम। ये इश्यूज हैं बड़े, मेरे पास ऐसे आइडियाज हैं कि मैं आपके मुल्क के अमन अमान का मसला जो है वो यूं सॉल्व कर सकता हूं। एक मुलाकात सिर्फ मेरी होनी है, ये अपने क्या नाम है, मियां मोहम्मद राहिल शरीफ की जो है, इनके साथ मेरी मुलाकात होनी है, सिर्फ एक। बस मैंने उनको मसला सॉल्व कर देना था। अभी तक मेरा ख्याल है उन्होंने आपसे एक भी मुलाकात नहीं, मैंने उनको कन्वे कराया है कि मैं आपका हेड हूं। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? फिलहाल तो जवाब कोई नहीं दिया। सुना है हंसते रहे हैं काफी। हंसते रहे। प्यार करते हैं ना मुझसे, वो भी लाहौर के हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं, मैं ना ये सियासत व्यासत से तंग आ गया हूं। मैं चाहता हूं बस अब तारकुद दुनिया हो जाऊं। तारकुद दुनिया? हाँ जी। साइड पे दूर जंगलों में कोई और इधर पीछे। ये तारिक ते वाला है, तोए वाला नहीं है। ओ माय गॉड, आज मेरा दिन ही पुट है। जी
خواجہ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی عمر اس وقت دوائیاں خریدنے کی ہے اور آپ موبائل خرید رہے ہیں. we'll take a break, stay with us. صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ حکیم صاحب. ویلکم بیک. جی آفتاب صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, یہ کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں, کہ یا ماضی کی طرح کبھی تولا اور کبھی ماشا ہی رہیں گے؟ یہ طالبان کا ایشو جو ہے نا, یہ اگر دیکھا جائے تو انتہائی پیچیدہ ہے, لیکن تھوڑا سا غور کریں اور نیک نیتی سے کریں تو انتہائی سیدھا بھی ہے. یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ طالبان دراصل ہیں کون کون سے, طالبان کی قسمیں کیا کیا. ایک طالبان ہے جو افغانی طالبان ہے, ایک طالبان ہے جو پاکستانی طالبان ہے, ایک طالبان ان میں ایسے بھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ خلائی نوعیت کے طالبان ہیں, وہ بڑے پراسرار طالبان ہیں, ان کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ کون سے طالبان ہیں. میں ایک سے زائد مرتبہ ریفرنس دے چکا ہوں اور میں بڑا حیران ہوں کہ اس بات کو شاید اس لیے سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا کہ یہ ریفرنس تاریخ کی کتاب کا نہیں, فکشن کی کتاب کا ہے. فریڈرک فورسائٹ کا ایک ناول ہے دا افغان, وہ ضرور پڑھیں اگر موقع ملے تو. اس میں بڑی بڑی لرزہ خیز باتیں سامنے آتی ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ طالبان فیبریکیٹ کیے جائیں گے, بنائے جائیں گے, یعنی وہ یہاں کے لوکلز نہیں ہوں گے, ان کی شکل و شباہت ہم جیسی ہوگی, اسی لباس میں اور اسی انداز سے, لینگویج بھی وہی بولیں گے, لیکن وہ نہ پاکستانی ہوں گے نہ افغانی ہوں گے, وہ کہیں اور سے لا کر پلانٹ کیے جائیں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہونے لگتی ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی آ کے سیبوٹاج کر جاتا ہے. میں تو اس خدشے کے پیش نظر میں تو دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ مذاکرات کامیاب ہوں, یہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے, اور پاکستان جو خام خواہ کا ایک نزا کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا ہے. ہماری سب سے زیادہ معیشت اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے. معیشت کی اس وقت پاکستان کو اس لیے ضرورت نہیں کہ پاکستان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, پاکستان الحمدللہ پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے. پاکستان کو اپنی پوزیشن ریگین کرنے کے لیے بہت تگڑی معیشت چاہیے, اور ہم نے پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم نے بیڑا اٹھایا. ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ پاکستان کو 25 انتہائی کامیاب ممالک میں سے ایک بنانا ہے, اور اگلے 10 نہیں تو 15 سال میں بنا لیں گے. اس کے لیے آغاز ہمیں آج کرنا ہے, بلکہ yesterday should have been the timeline. اس میں واحد رکاوٹ نہ انرجی کرائسس ہے, نہ معیشت کی زبوں حالی ہے, نہ اس میں کوئی سیاسی وجوہات ہیں, اس میں صرف اور صرف ٹیررزم ہے جو آپ کی معیشت کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو پہلے ڈٹرمن کریں کہ یہ کون لوگ ہیں, کس نے پلانٹ کر رکھے ہیں, اور اس کی کیا کیا انٹرسٹ ہیں جو یہاں پر یہ لوگ سرو کر رہے ہیں. ایک لاہے عمل بنائیے کہ آپ نے یہ جو اگلے 15 سال میں جو گولز اچیو کرنے ہیں وہ کیسے کریں گے. میں بہت زیادہ ارکریزی کے بعد اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ آپ کی انٹیلیجنس کو ریفربش ہونے کی ضرورت ہے, اس کو ری ایکوپ کرنے کی اور اس کو سٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنے وسائل ممکن ہو اپنی انٹیلیجنس میں جھونک دیجئے, یہ آپ کو فائدہ ہی دیں گے, نقصان نہیں دیں گے. اور اس کے بعد پھر خارجہ پالیسی پر دھیان دیجئے. ہر ایک کے ساتھ دوستی چاہیے ہمیں. یہ 15 سال بہت قیمتی ہیں پاکستان کے لیے, یہ میک اور بریک کے 15 سال ہیں. لوگ تو پاکستان کے بارے میں خدا نہ خواستہ انا للہ پڑھ چکے ہیں, لیکن وہ بے وقوف ہیں, بزدل ہیں. ہم نے وہ کچھ سسٹین کر رکھا ہے کہ اس سے زیادہ تو اب نیوکلیئر ہولوکاسٹ ہی ہے, اس سے زیادہ تو اب خدا نہ خواستہ کو قیامت ہی ہے جو ٹوٹ پڑی. قیامت صغرا ہم نے ایک سے زائد مرتبہ برداشت کی. ہماری ریزیلینس دیکھیں, ہم نے اگر اس چیز کو اس حد تک برداشت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اوپر جانے کا وقت ہے, اب یہ بنانے کا وقت ہے. انتہائی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اپنے فارن افیئرز کو ری ویمپ کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ممکن ہو سکے, یہ تھر کول والا بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ اور پنجاب دونوں, اور یہ دونوں بڑی جماعتوں کے قائدین میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ
سب سے اہم قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ پولیس فورس کو اور خاص طور پہ اس کے اینٹی ٹیررسٹ ونگ کو اثر نو استوار کیا جائے. اس کو ایسی اسپیشل ٹریننگ دی جائے اور جیسا میں نے پہلے گزارش کی اپنے وسائل کو جھونک دیا جائے, کیونکہ سب سے پہلی دیوار ٹیررزم کے خلاف پولیس ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو ایک بڑا پاورفل رول پلے کرنا چاہیے. میڈیا کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہم ٹیررزم کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. یہ جو ایپتھی ہے نا, ہماری لیک آف انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ہمسائے جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے محلے میں کون رہتا ہے, ہم اسے پہچانتے بھی نہیں. یار یہ دیکھا دیکھا لگتا ہے. بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے بیچ میں رہتے ہیں. میڈیا ان چیزوں کو اجاگر کرے. پھر میڈیا کرائسس سچویشن میں عوام کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی ایجوکیٹ کرے, کیونکہ میڈیا اس وقت بہت بڑا معلم بن چکا ہے. پاکستان نے پچھلے 10 سال میں جتنی تعلیم کے حوالے سے, آگہی کے حوالے سے جو ترقی کی ہے وہ پچھلے 50 سال میں نہیں کی ہوگی. اور جو لوگ پاکستان کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں, دوستی کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہ طالبان ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں, ان کو ساتھ بٹھائیے, دوستی کیجئے, ان کی بات مانیے, ان سے بات منوائیے اور ایک ایسا رویہ اپنائیے جو ایک دوست کا یا بڑے بھائی کا ہو سکتا ہے. وہ آپ ہی میں سے ہیں, وہ کوئی ایسے نہیں ہے. اور یاد رکھیے آپ نے ان میں سے بہت سو کو اپنے مقاصد کے لیے ماضی میں استعمال کر رکھا ہے. تو آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ آگے سے وہ نہیں کاٹیں گے, لیکن بیچ میں سے کوئی رکھنا اندازی ضرور کرے گا. اس کے اوپر نظر ضرور رکھیے. آنے والے دنوں میں میں 2-3 بڑے لرزہ خیز واقعات کی بھی توقع رکھتا ہوں, کیونکہ ہمیں اندیشہ ناک رہنا چاہیے. اس اندیشے میں رہیں گے تو ہمارا ویجیلنس کا جو میکنزم ہے وہ کامیاب رہے گا. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, بریک میں ہمیں جوائن کیا ڈمی میوزیم سے آئے جاوید میاں داد اور ایک ستم رسیدہ ٹریفک وارڈن نے. کیا حال ہے کپتان جی؟ بہت بہت شکریہ جی, آپ نے تو مجھے آج نہیں بلایا, میں خود ہی آ گیا, اس لیے کہ کرکٹ کو پروٹیکٹ کرنا یہ بیسکلی میری ڈیوٹی ہے. کرکٹ کو پروٹیکٹ کرنا. سر سٹا انہوں لگی نا تتاؤ ہے. پتہ تیرا پیو ہے. اچھا سر, آپ تو اپنے کریئر کے دوران انڈین کرکٹر کرن مورے کے ساتھ اکثر لڑتے جھگڑتے پائے گئے ہیں, لیکن یہ لڑکے آج کے کرکٹرز یہ سڑکوں پر لڑتے پھرتے ہیں. بات یہ میں نے پاکستان کے لیے لڑا ہوں. تو یہ عمر اکمل پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا. آپ کو پتا ہے ہوا کیا تھا؟ ہاں جی, یار آپ بتائیں کیا ہوا تھا. ہونا کیا ہے جناب, اس نے لائٹس جمپ کی ہیں, میں اور میرا ساتھی اس کے پیچھے بھاگے ہیں. ہاں جی, کیوں لائٹ کیوں جمپ کی ہے جی؟ وہ کیا بہت تیز ہے؟ جب پچھلا سوال آپ نے اس سے کیا نا تو یہ اگلا سوال بھی اسی سے کریں آپ. کیوں یہ کیوں کیے جواب دو, میٹر کیا دیکھے ادھر جواب دو ادھر. میں جس زمانے میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا مجھے اس طرح سگنل پہ پہلے تو کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی روکنے کی. جدو تسی کرکٹ کھیڈتے تھے ملک چ اشارے ہوندے ہی نہیں سی, ایک ادھا ہی ہوندا سی. تسی بہت پرانے کرکٹر ہو اور ان کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہوگی یقیناً. دھاگے والی. کون سی؟ دھاگے والی جی. یار آپ بتائیں نا ہوا کیا تھا. ہونا کیا ہے جناب, زیادتی ہوئی ہے جناب. ہاں جی ہوئی ہے زیادتی, لیکن کیا واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے لائٹس کراس کی ہے, اشارہ بند تھا, بند اشارے میں یہ نکلے, ہم لوگ پیچھے بھاگے, ان کو روکا اور مجھ سے آگے یہ کہنے لگے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو. میں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہم قانون کو جانتے ہیں. تم محمد اکمل کو نہیں جانتے. تو اسے اس لیے چھوڑ دیتے کہ وہ کرکٹر ہے, ہیرو ہے. وہ کیا ہیرو؟ ویسے بائی دا وے ہیرو کون سا ہے؟ بڑی بڑی اہم شخصیات نے پولیس سے دباؤ پائے جی. ہاں وہ تو ایکٹرز تو اکثر کرتے ہیں, ایکٹرز کے بارے میں مشہور ہے. یہ ہیو گرانٹ بہت مشہور ایکٹر, اس نے 2007 میں وہ اندر ہو گیا تھا باقاعدہ لڑائی جھگڑے. پھر برٹنی اسپیئرز اس نے پھینٹی لگائی ہوئی ہے. پولیس والے نے مڈونا نے بھی پھینٹی لگائی ہوئی ہے. ہمارے شاہد صاحب فلم سٹار شاہد, چند روز پہلے میں تذکرہ کر رہا تھا شعیب اختر کا, ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے پولیس کے ساتھ رولے جھگڑے کی. اس حوالے سے جو سب سے مشہور کیریکٹر تھا جو ویٹر کے ساتھ لڑ پڑا اور اس کو پھینٹی لگا دی, ایئرپورٹ پہ گئے کاؤنٹر والے کے ساتھ لڑ پڑے, وہ تھے ہمارے سابق وفاقی وزیر قانون وسیع ظفر صاحب. ہر دوسرے تیسرے دن ان کا کوئی نہ کوئی جھگڑا وزیر مارکٹائی. وہ وزیر مارکٹائی. جہاں تک میں نے سنا جی شہزادہ چارلس کا چلان بھی ہوا ہے. ہاں جی, شہزادہ چارلس تو بہت دور کی بات ہے, چودھری شجاعت کا ہو گیا تھا. چلو انہوں نے خیر ہو گیا, انہوں نے کرنا بھی نہیں سی چاہیے, وہ تو پورے بادشاہ نے. چوڑ صاحب نے بتیاں میں کہ دعا منگن لگ. اس کا کیا مطلب؟ وہ سمجھتے نہیں کوئی دربار ہے.
وہ بابا لیڈ سائی ہے چار ہی بولے بادشاہ نے جی چوری صاحب سے ٹریفک والے کہی جاتے باجا بوجا بجا رہے ہو یار چودھری صاحب کو نہیں پتا وارڈن کیا ہوتا ہے اور باجے والا کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا باجا نہیں جڑا بجاؤں وہ کہیں آئی جی صاحب کی چکی پھرتے ہاں جی کہتے کوئی نوی گل نکلی ہے. چودھری صاحب ویسے قانون کا احترام کرنے والے آدمی. چودھری صاحب بڑے خوش ہوئے تھے جب موٹر وے پہ ان کا چلان ہوا تھا. اور جڑا چلان کرنا ہے چودھری صاحب انہوں کہتے کی بیچ رہے ہیں وہ تھیلے جیچ نہیں ہوندی کاپی وہ چو کہتے 20 روپے دی دال دیو جی وہ کہتے چل صاحب یہ کاغذ نے کہتے چل کاغذ چھپا دے. یار آپ بتاؤ آپ نے کچھ تھوڑا سا لحاظ ہی کر لیتے اس بیچارے کا. سر جڑا بندہ قانون توڑے کیا لحاظ کرنا چاہیے تسی میں دسو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا بہت لحاظ ہوتا ہے ہیروز کا کرکٹرز کا. سر لحاظ ہوتا ہے اگر کوئی تحمل دے نال گل کرے اسی بھی لحاظ کرنے ہیں. اگو میں یہی دسی جا رہے ہیں میں ہیرو ہاں میں عمر اکمل ہاں بھی ہوئیں گا تو یہ تو عمران خان رو لنڈے ہے بیچارہ. نہیں یار ہیرو کے چکر میں اس نے عمران کا ذکر کیا میرا ذکر کرتے تو کیا موقع کنا کا ادب کریے میں تو بڑی تمیز دے یار ہاتھ پرے کرو تسی کوئی کونسلر لگے ہو ساڈے بات کر رہے یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل انسلٹ پہ انسلٹ کیا جا رہا ہے. انسلٹ جڑی ساڈی پرے چوک دے وچ انسلٹ ہوئی ہے اے انگلیاں بار بار کر کے نہ بہاؤ سینے وچ درد ہون دی ہے ساڈے. ہاں کوئی گل کرن والی چلے جی کیچ تہاڈے کو پھڑے نہیں جاندے گرے باندھ اگلے دا 1 منٹ چ پھڑ لیندے ہو تسی. واہ 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 اس نے تو بکواس کیا آپ اس میں. اچھا بہت اچھا میں بکواس کر رہے ہیں تو اپنی تھتھی غزل سنا جڑی تو دادا لینی ہے نا للہ اگے بات سنیں آپ کہیں گے تو وہ آپ کا آپ کہے گا. جی ہاں بالکل 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 سر رائٹ کے ساڈے نال جڑا تمیز نال گل کردی ہے ساڈیاں نظراں نیویاں ہوندیاں نے اودے پیراں دے. یہ بات درست ہے یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ آپ کسی کو تم کہیں اور اس سے توقع کریں کہ وہ آپ کو آپ کہے چاہے آپ کتنے بھی بڑے تمن خاں کیوں نہ ہو. ابھی یہ تم بھی نہیں کہہ رہا نا یہ تم کہہ رہا تینوں تے او یہ مارے گا مجھے یاد مینوں پہلے تے تو میرا تے دل کردا میں چلو چھڑو بھائی تانوں پہلے بھی بہت پئیاں نے تو پٹی کیوں بننی ہے بھائی؟ اوے آپس چ لڑے نے گھنٹے دا کومے چ تو ویسے ماسٹر جی آپ کو نہیں پتا کہ ان کی دھینگا مشتی ہوئی تھی لڑائی جھگڑا نہیں یہ ذہن جو بکری ہے جڑی میں آج کھولنی ہے چوری. ہاں جی میں کہ میری گل سن عمر اکمل دے مگر کیوں پیا ہے چپیڑا مارا تیرے منہ کیوں عمر اکمل کیا ہے؟ سارے ہیرو ہے ساڈے پاکستان. یعنی جو جتنا بڑا بدتمیز ہے وہ اتنا بڑا ہیرو ہے. اے پا صادق تو مینوں سڑک تے سائیکل تے بھی ملے نا میں تیرا چلا لوں بلکہ سڑک تے کی فائدہ تو مل مینوں تھانے دے اگے اسی طرح ہی تیرے تے پرچہ دیاں گا جویں تیرے ہیرو دے اوتے دتا ہے. لے ہیرو دے اوتے پرچہ دیتا ہے سیاستداناں دی گڈیاں تے اج کڈان دیو. ابھی سنا نہیں چودھری شجاعت تک کا چلان ہو گیا تھا وہ سیاستدان نہیں ہے. بھائی مالدار پارٹیاں دیکھ دیکھ کے ان کو روکتے ہیں اور یہ دیکھیں نا اب یہ کیا بات ہوگی. کس نے کہا مالدار پارٹیاں دیکھ محمد اکمل ان کو جیتا جاگتا چلتا پھرتا پیسہ نظر آ رہا تھا. آپ پیسے کی بات ہی کریں گے جب بھی کریں گے. دیکھو ادھر ہمارا آڑو جب بھی بات کرے گا روٹی کی کرے گا اور سارا گل ہوتے پیسے دی ہو رہی تسی میری روٹی تے آ گئے ہو. نہیں بات یہ ہے نا کہ تم اکثر کرتے اسی طرح ہو. آج تو بعد میں روٹی کھانی ہی نہیں. ہاں جی کچا آٹا کھائے گا. اچھا وارڈن صاحب زیادہ کھانا والے کا چلان نہیں ہو سکتا. سالا 8 گھنٹے تپے کھلو کے ڈیوٹی دئی دی ہے حق لال دی کر کے کھائی دی ہے. آہستہ بھی کریں نا یہ بات ذرا طریقہ. اب آپ آہستہ پہ آ گئے پہلے آپ نے بدتمیزی شروع کی. نہیں بات یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں وارڈن صاحب بھی ماشاءاللہ معزز آدمی ہیں. یہ ہے طریقہ وارڈن صاحب. دیکھیں جناب آپ کو اب وارڈن صاحب کہہ رہے ہیں. سر ساڈا بھی انہاں نوں سلوٹ ہے جناب. ساڈے پاکستان دا نام ہیرو ہیں ہمارے ہیرو. اور جناب اگر شارجہ چھکا نہ مار دے تے اسی کسے نوں منہ دکھان جو کہ نہ رہندے. اے ہاتھ بھی کسے نے دکھایا یا نہیں؟ اچھا بات سنیں دیکھیں حسن اخلاق کا نتیجہ. واہ واہ کیوں ماسٹر جی سبحان اللہ. وہ انہوں نے وارڈن صاحب کہنا شروع کیا اور 1 منٹ میں ہی ان کے ہیرو زیرو سے ہیرو ہو گئے. اب آپ ڈریسنگ روم میں جا کر دوسروں کو بھی یہ سمجھایا کریں کہ بھائی تمیز. اور یہ صرف ٹریفک وارڈن ہی نہیں ہر مطلب ایئر لائنز کا عملہ اس کے ساتھ بھی بڑے محبت سے پیار سے پیش آئیں. ہیرو آپ تب ہیں اگر یہ آپ کی عزت کریں. یہ بات ہے. اچھا اب آپ میری عزت ہی کریں گے نا. جی جی پکے رہنا بس پہ. یہ کیا یار ہیرو کی تو تھوڑی بندہ عزت کرتا تو میں پتہ نہیں ہے کہ ایک عزت نے اگر غلطی کر دی ہے تو تھوڑا برداشت کرو یار. انہوں نے سوئی اتھے ہی اڑی ہے.
नहीं सर कोई ऐसी गल नहीं, ਅਸੀਂ ਵੀ खुद इस गल ਨੂੰ फील करने हैं। देखो ना तमाशा ये लग गया। अबे टू द पॉइंट बात करो, जितनी बात तुम्हें फिर वही बात देख लो मैं हीरो कौन का यार जी, देखो ये किसका कहते हो, तूने प्यार करना तू ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਬਲੌਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਮਸਲੀਆਂ ਵਰਗਾ। अब देखें अब ये नहीं, आपसे नहीं कह रहा। अभी ये वो कितने कह रहे थे आप हीरो हैं, हम आपको वो- सलूट करते सर, हैं, आप- किधर गया वो शाहजहाँ का छक्का, जवाब दो यार। मियां दाद साहब, उमर अकमल होने एडी बड़ी सेलिब्रिटी है तो उनको शर्म करनी चाहिए। क्या बोला आपने? साली ब्रिटी, ये गाली दी है? सेलिब्रिटी, उसने कुछ और कहा है। सर मैं कह रहा हूँ ना सेलिब्रिटी का है। सर मैं भी कह रहा हूं देहाती ना। लहजे में देखें मैं आपके मुल्क का हीरो हूँ, मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये गलती इसने भी की थी, इसका नाम देख लो बेबी। तो आप अपना अंजाम नहीं देख रहे। 4 घंटे हवालात में बैठा रहे यार आप करने जरा हो मेरे साथ सीधे हो आप। हाँ सीधे क्या आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम। एक बैट्समैन की आदत होती है जब बाद आप बैक फुट पे भी आ जाते हैं सिचुएशन को करिए कि तो ये तो जिंदगी की ब्यूटी है बेबी, दिस इज लाइफ। अच्छा मास्टर जी की बात का जवाब दें। मास्टर जी इज जस्ट टचेबल। Any other question? Someone else? You, Sadak? मेरे तो मगरो लथारो थथिया। वैसे ख्वातीनो हज़रात, एक अमूमी रवैया हमारी कौम का, बदतहजीबी, बदतमीजी, अक्खड़पना, ये हमारे मिजाज का हिस्सा है, हमारे अमूमी और कौमी मिजाज का हिस्सा बनता चला जा रहा है। यही सर्विस जो वार्डन्स की है, कुछ अरसा पहले खवातीन वार्डन्स इंट्रोड्यूस करवाई गई और वो पता क्यों खत्म कर दी गई? क्यों जी? शहरियों की बदतमीजी के सबब। उन्होंने कहा जनाब हमसे ये कौम हैंडल नहीं होती, ये मर्दों से हैंडल करवाएं ताकि वो बेइज्जती करें और बेइज्जती करवाएं। मास्टर भी वार्डन सी जी पहले। अच्छा। ये देखो ट्रक लगदा ही घूमण लग पैंदा। ड्यूटी हुंदी सी ते 3 नंबर इशारे ते, जो ट्रक लगदा ही 7 नंबर इशारे तो लभदा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਰਡਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। मास्टर जी सचमुच पुलिस में होते थे। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। यार कमाल है यार, निंजा था वो बंदा, तुम क्या उसके साथ वो कर। मैं वैसे आज तक किसी नाल बदतमीजी नहीं की थी। ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਚ ਲੋਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀਰਪ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਹੇਲਰ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਨਿੰਜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि बर्तानिया के एक अस्पताल में मरीजों का दिल बहलाने के लिए गधे लाए जाते हैं। लाओ दसो। ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ये तरीका बड़ा मौसर है, 1792 से राइज है ये तरीका। इसको एनिमल असिस्टेड थेरेपी कहते हैं, AAT। ये बाकायदा इदारे हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसा टैलेंट फराम करती हैं। वाह वाह। उन्होंने सिधाए होते हैं ये जानवर, फिर ये जानवर ज्यादातर कपड़ों में जाते हैं। मसलन एक बंदरिया है, वो बड़ा प्यारा लिबास पहन के जाती ਉਹ है। ਜਾਂਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਆੜੂ ਗਰਨੇਡ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। तो बाकी 2 किधर गए? ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਜੀ। क्या है? लापता जी, गुमशुदा, यानी ये खा गया। करीने क्या सही है। आसल जे किधरे मैं तू किधरे लभ जाए ना कदी, मैं मार मार के तेरी करीने के आस सुझा दूं। सर खोतिਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मैंने कहा है ना, कछुए भी होते हैं, कुत्ते होते हैं, डॉल्फिन मछली होती ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਥੋਂ। है। फिर बिल्लियां, कैसी खूबसूरत बिल्लियां। अरे बिल्लियां किधरों खूबसूरत हो गई हैं, बिल्लियां ते नहायत ही वाहयात होंदी हैं। मुझे खुद बिल्लियां पसंद नहीं है, लेकिन 2-3 बिल्लियां जैसे पर्शियन कैट्स है, हेलो, ईरानी बिल्ली बहुत खूबसूरत होती है और बड़ी मुतकब्बिर होती है, पता है आपको? बड़ी बड़ी रानी बिल्ली इस कदर मगरूर होती है ये जो पालतू होती हैं बिल्लियां कि अगर आप थोड़ी देर तक हाथ ना फेरें, वो माइंड कर जाती हैं, उठ के आपके पास से चली जाती हैं। वो थानू लात मार के आगे निकल जाती। और फिर सयामी बिल्ली, श्यामी बिल्ली खंबा नचे। वो सयामी बिल्ली नहीं, खसियानी बिल्ली। सर ये बिल्लियां पालने का आगाज जो है ये कहां से शुरू हुआ?
इजिप्शियन सबसे पहली बिल्ली पालतू जानवर के तौर पर इजिप्ट में पाली गई थी। क्यों मास्टर, तू तो मिस्री फर फर बोलता होगा। यार मास्टर जी बिल्ली है तुम्हारे ख्याल? बिल्ली लकड़ दिया मौजूद बिल्ली नहीं होती जड़ी। अच्छा तब तुसी भी बिल्लियां पालियां ने? तौबा तौबा, मुझे तो बिल्लियों से सख्त चिढ़ है। फिर इन्ना कुछ तुसी बिल्लियां दे बारे जानदे किवें हो? मैं डायनासोर के बारे में बहुत जानता हूँ, मैं एनाकोंडा के भी बहुत जानता हूँ। ये सारे एनाकोंडा तो दसो गंजा किस तरह होंगे? बिल्ली के बारे में कहते हैं कि इसकी 9 जिंदगियां होती हैं। वाह वाह, हेलो। बिल्ली को मारना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, बिल्ली एक ऐसा जानवर है, परिंदों के अलावा जानवरों में, चौपायों में एक ऐसा जानवर है कि जो ऊंचाई से नीचे, आपको पता है कशिश शकल कितनी तेजी से खींचती है? ग्रेविटी 120 मील की रफ्तार से बंदे को खींचती है अपनी तरफ जमीन, तभी तो बंदा धड़ाम से नीचे गिरता है। तो बिल्ली वाहिद जानवर है कि जब गिरती है तो अपने पंजों को इस तरह स्ट्रेच करती है कि जो पैराशूट इफेक्ट देते हैं, और यही वजह है कि जब वो लैंड करती है तो उसे चोट नहीं लगती। मास्टर भी इंज ही आउंदा जी उत्तों, ਇਹਦੀ ਧੋਤੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਧੋਤੀ ਬੰਦ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਨੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਰ ਫਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। सर को होर दसो जरा, को साड़ियां फुफियां ने जड़ियां बिल्लियां, कोई दे बारे को तुहानू मालूमात होवे, को साडी नस पाटे जिस गल नाल। नहीं जी, बिल्लियां दे बारे दसो, इन्हां दी फुफियां दे बारे ना दसना। वो नाले साडा प्रोग्राम ही बंद हो जाए। इहदियां फुफियां मैं वेखियां जी। तुसी भी तो आजकल वेले ही हो क्रिकेट तो जी, कोई जो काम करो, मरीजां दा दिल बहलाया करो जी। हद अदब गुस्ताख, हद अदब, अदब हद अदब, अदब हद 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 आ। हम शहंशाह हिंद हैं। बादशाह सलामत। और ये बात सुनो, तुम किस तरफ से अनारकली हो? ये लंडे बाजार दी नारकली है। हद होगी, जैकेट पहन के अनारकली बैठी हुई है। तुम्हें सिर्फ अपनी पोशाक का ख्याल है, अपने ताज का ख्याल है, उसके लिए कुछ नहीं लिया तुमने? और सर जी इन्हू हर चीज लैके दिती है, यकीन करो। झूठ बोलदा जी, टुट पैना। भाई मैं झूठ बोलदा, मैं तुहानू साबित करांगा कि मैं इन्हू हर चीज लैके दिती। ए देखो सर जी, हाँ हाँ हाँ, ए की है जनाब? और ये कहां से आया? ए देखो मैं की है जनाब? बादशाह को डबियां नहीं धोती थे वहां यार। अच्छा वो अब क्या करे, वो हाथ में लेके बैठी हुई, उसे पता ही नहीं है। और सर जी उन्हें पता, अनारकली तैयार कर जिद्दां करदा हुंदा है। लो ये अनारकली तैयार हो गई है, 8:45 बजे फंक्शन शुरू होना। ये अब क्या तलाश कर रही हो? ओ किया साधक थल्ले सिगट पे तेरे। हम शिकार पर जाना चाहते हैं अनारकली। इन्हां गल्लां तो मान सिंह दौड़िया ते दौड़ नारकली ने भी जाना। अध्यात्म कह के शिकार दा ते कनातां च वड़ जांदा, तंबूआं च। वहां पे क्या करता है? वो शिकार करदा जी पालक, चौल, जरदा। वो तो वैसे बड़ा सफाक आदमी। आफ्ताब साहब दी शक्ल देखी तुसी? ये सफाक, तारीखी तौर पर सफाक आदमी था। पता है इसके बारे में एक बात मशहूर है कि तजुर्बे बड़े किया करता था। इसने कहीं से सुन रखा था कि इंसान जो बोलता है वो सिर्फ स्पीच हेयरिंग के साथ रिलेटेड है, यानी सुनता है तो बोलता है। जाहिर है लैंग्वेज सीखेगा तभी बोलेगा। अगर आप उसे आइसोलेशन में रखेंगे, अलहदगी में रखेंगे, तो वो गूंगा होगा। इसने तजुर्बे के तौर पे बहुत से बच्चे कैद खाने में डलवा दिए, आइसोलेशन में, कि कोई बड़ा उनसे नहीं मिलेगा। और जब वो बड़े हुए तो सारे के सारे गूंगे थे। तारीख लिखे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हॉर्टन हर्ट ने लिख रखा है। तेरा बेड़ा करके जाए जी, वो बोल दे उन्होंने गाला कटनिया सी। चौबदार जी आली जा, सीख कबाब खाने को दिल चाहता है। मेरा तो दिल करता खाली सीख तेरे मदाऊ च मारा मैं। सारा सीख कबाब कादे बनते हैं? कीमे दे जी? सीख कबाब कीमे के बनते हैं, और कीमे के अंदर बहुत लाजवाब इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें देसी अंडे डलते हैं, जैफल जलवतरी डलती है, फिर खोया, बहुत ज्यादा खोया डलता है। तो ये बताया जाए कि अगर कबाब में अंडे ना डाले जाएं तो क्या कबाब उठकर भाग जाते हैं? ये जो अंडा है ना, ये टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता, ये एडहेसिव होता है, जोड़ता है, इससे जुड़ जाता है गोश्त। ओहो, खास तौर पे शामी कबाब में भी अंडे इसीलिए डालते हैं। मास्टर ने दिते 6 अंडे कीमे च पा दे ने, 3 जेब च पा ले। तुसी कदी कबाब खाता या चपेड़ा ही खादियां?
اور شامی کباب جو ہے اس کی بھی بڑی قسمیں. اچھا جی. دیکھیں نا بالکل ساتھ ساتھ ہے شام اور لیبنان. آپ لبنان کا شامی کباب کھائیں, اس کی شکل تقریباً یوں ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کا سیخ کباب ہوتا ہے, لیکن بالکل وہی انگریڈینٹس اسی انداز سے انہی چیزوں سے بنا ہوا. کچھ سب تو ہولی قسم دا ہے تو ایک روٹی تے رکھ کے دے دیو, یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ مرنے والا ہوا ہے سنوں لبنان لے جا رہے. یہ جو گوشت کی ڈشز ہے نا بادشاہ سلامت, آپ کو پتا ہونا چاہیے, یہ زیادہ تر آپ لوگ لے کر آئے ہیں. انڈینز کی تو اکثریت یہاں کے جو نیٹیوز تھے وہ ویجیٹیرینز تھے. اب نیٹیوز نے جو یہاں کے لوکلز تھے انہوں نے مسالے ایڈ کیے ان میں کہ گوشت میں سے تو بو آتی ہے, ہاں جی, اور تقریباً نیم کچا پکا سا تم لوگ کھاتے ہو, تو اس میں مسالے ایڈ کر کے اس کو ایسا شاندار ذائقہ عطا کیا کہ آج بھی لاہوری کھانے جو ہے کیا ہیں, لاہوری کھانوں میں سے اگر آپ مسالے نکال لیں تو زیرو. اور جا تیری مہربانی ایک پلیٹ کے تو مسالے دی پھاڑ لیا. تینوں کھانے والا نہیں, تینوں گھوڑے والا مسالہ دینا. بڑا سری وہ گل تے ابا لگتا تیرا. چوبدار جی علی جا, رنگ و سرود کی محفل سجائی جائے. علی جا آپ کی دیتا بات پہ لعنت. یہ رنگ و سلود کی نہیں ہوتی محفل, یہ رقص و سلود ہوتا ہے. تسی کی تتا حلوہ کھا لیا, ٹھہر سے جاؤ. چوبدار جو ہم نے کہا وہ کیا جائے. حکم علی جا. محفل سجائی جائے. اور کون سی محفل؟ وہ ڈانس ڈونس نہیں کرتے جڑے بادشاہ دے اگے عورتیں نہیں نائی دیا. یہ لیا کہ میں گھروں لیا کے نچاؤنی تھے. انارکلی جی بادشاہ سلامت. کیا آپ رقص کر سکتی ہیں؟ اور ہائی جمپ کرنا ہی ہے, وہ جمناسٹک کر دی ہے. یہی کام سے انہوں انارکلی نو بیچارے زندہ دیوار چ چنوایا انہوں نے. خیر ہوتا ہے کرتوت آنا جی جڑا سلیم تے پٹو پہنجے بادشاہ اتو پہ گیا. عالم پناہ آپ نے کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا تھا؟ کرکٹ نو فروغ تو دیتی نہیں, انہوں نے نچن والیاں نو دیتی. پر انہوں نے پہلا شراب خانہ, باقاعدہ سرکاری شراب خانہ جو تھا وہ کھولا تھا پہلے. جی حکومت والوں باقاعدہ. ہاں جی, حکومت سرپرستی کرتی تھی. یہ شاہی قلعہ اور اس کے آس پاس جو معاملات تھے وہ بھی انہی کی اختراع تھی. کوئی ساڈے پیو دادے نے کوئی دنیا جی چنگا کام نہیں کیتا. جے میں بغیرت جامی پیا وہ تے مر گئے تو مینوں کیوں تے کھجل کرنا شروع کیتا ہے. توبہ توبہ, جی بھوترا سڈا ہوندا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سڈا سڈا. نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.